دوستوں یہ قصہ ہے کئی لاکھ سال پہلے کا، یعنی اس دور کا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ آباد تھے، فرشتے اور جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے جبکہ جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی، یعنی اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس عبادت کی، اور زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی عبادت گزاری اور عاجزی کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی؟ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلایا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ یہاں اس کو صالح کا لقب عطا کیا گیا اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور اس کی عبادت کے صلے اسے تقی کا لقب ملا۔ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا وہ 6 آسمان پر پہنچا، وہاں اسے خادن کا لقب دیا گیا اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ 7ویں آسمان پر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا اور یہاں اسے عرش معلیٰ تک بلا لیا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد جب اس نے سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے مجھے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرت کے معاملے دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دیں۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل وہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک دن وہاں گھومتے ہوئے اس کی نظر لوح محفوظ کے ایک نوشتے پر پڑی کہ جہاں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا مگر ایک سجدہ نہ کرے گا تو اس کی 6 لاکھ سال کی عبادت مٹا کر اس کا نام مخلوقات میں ابلیس مردود مہر جرم رکھے گا۔ اس کو پڑھ کر عزازیل وہیں 6 لاکھ سال تک کھڑا روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے جواب دیا کہ اے اللہ، جو اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا عزازیل، اس کو لکھ رکھ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ عزازیل کو مردود ہونے سے 12 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا اور عزازیل نے کہا تھا کہ لعنت خدا کی اس پر جو اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بن جائے۔ روایت کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام اس کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک رات فرشتوں کی بھی نظر اس نوشتے پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر سب رونے اور اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا کہ آج تم کو کیا ہو گیا؟ فرشتوں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک معزول و مردود ہوگا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فساد پھیل گیا۔ تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد فرو کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا گیا اور کئی کو کوہ کاف میں قید کیا گیا اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کر لیا گیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ
کہ اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ یہ زمین پر میرا نائب ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تو اسے زمین پر نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل، کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے، جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا، تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ عزازیل نے، جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا، اس نے کہا میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ دوستوں، ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔